کشف الدجى حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. فرمایا شہتن علیکم، یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہیں، نہ مال خرچ کرتے ہیں نہ وقت خرچ کرتے ہیں تمہارے لیے، اور جب مال اور وقت ہی نہیں خرچ کرتے تو جان کیا خرچ کریں گے تمہارے بارے. تو یہ جان دینے میں بخیل، یعنی یہ بزدل بھی ہیں، یہ بہت بزدل ہیں تمہارے حق میں اور بہت بخیل ہیں مال خرچ کر. یہ مال خرچ کیا کریں گے؟ مال ہی کی فکر میں تو ہیں، اسی میں تو مرے جا رہے ہیں. انہیں تو فکر ہے کہیں سے مال آئے مال جائے، ارے ان کے جیتے جی چلا جائے اور یہ رہ جائیں اور مال چلا جائے، پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ اتنے بخیل ہیں کہ ان کی بخیلی کے آگے کئی بنیے دفن ہو جائیں گے. بہت بڑے بخیل. اسی لیے محاورے کی زبان اعلیٰ حضرت نے ترجمہ تمہاری مدد میں گئی کرتے ہیں. گئی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بخل کرتے ہیں تمہاری مدد میں، نہ مال خرچ کرتے ہیں تمہارے لیے نہ جان خرچ کرتے. یہ ہے گئی کرنے کا مطلب. جب مال ہی لگانے کو تیار نہیں ہے، پہلے تو آدمی مال لگاتا ہے اور مال سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر اپنی جان کو پیش کرتا ہے. تو یہ نہ مال لگانے کے لیے تو یہ مال ہی میں بھاگتے ہیں کہ میرا کہیں مال نہ خرچ ہو جائے، پھر یہ جان کیا خرچ کریں گے دین کے. تو یہ بخیل ہی نہیں ہے مال خرچ کرنے، یہ بزدل بھی ہیں. ان کو یہ بتایا آگے اور کھولا گیا ان کی بزدلی کو. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کے حالات ہوتے ہیں، یعنی لڑائی میں بظاہر پلڑا منکرین کا بھاری دکھائی دیتا ہے اور خوف کی حالت ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے اسلامی لشکر کو شکست کا سامنا ہو جائے. جب خوف کی حالت ہوتی ہے، رأیتہم، تب تم انہیں دیکھو، ینظرون الیک، بڑی حسرت سے تمہاری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. بزدل تو ہے ہی ہے، یہ بزدلی کو ٹھیک کھولا جا رہا ہے. تو تمہاری طرف بڑی یاس و حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں. تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گردش کرتی رہتی ہیں. دارا یہ دور دوران گردش، ان کی آنکھیں دیکھتی رہتی، چکر لگاتی رہتی، گردش کرتی رہتی کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے. ان کی انتہائی بزدلی کو بیان کیا جا رہا ہے. ان کی پھونک سرک گئی ہے، ان کی صورت اس وقت دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. اگر ان کا کوئی اس وقت
فوٹو نکال لیتا ہوں بعد میں دکھاتا کہ آپ یہ ہو تو یقیناً ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن تھا ہی نہیں موبائل اس وقت، ورنہ ابھی تو کچھ بھی کرو بس فوراً اس کی تصویر لے ہی لیتے ہیں۔ یہ عین کی جمع ہے آیون، گردش کرتی رہتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس کی طرح سے جس پر کی موت کی غشی طاری ہو، جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، ہوش میں آتا ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے، آنکھیں پھرتی رہتی ہیں، پتھرا سی جاتی ہیں آنکھیں، لگتا ہے کہ موت کی غشی طاری ہے ان کے اوپر، یعنی انہیں موت سے پہلے موت دکھائی دے رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اب نہیں بچیں گے، جینے کے حریص کتنے ہیں۔ کچھ بندگان قدسی ایسے ہیں کہ خدا کی راہ میں جان دینے کی اتنی ہرس ہے انہیں، اتنی لالچ ہے کہ جینے کی اتنی بڑی خواہش نہیں ہے، وہ مرنا ہی چاہتے ہیں خدا کی راہ میں، انہیں اللہ کی راہ میں موت عزیز ہے، دیکھنے میں تو یہی ہے اور عمل میں بھی یہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی جینے کے حریص ہے، لیکن چند دن نہیں، ہمیشہ، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کا بہرحال خاتمہ، تو وہ زندگی کیوں نہ لے لو جس کے لیے کبھی موت ہی نہیں ہے، تو خدا کی راہ میں مر جاؤ ہمیشہ زندہ، تو وہ ہمیشہ جینے کی فکر میں ہے۔ یہ مرنے والے کی طرح سے جیسے کسی کے اوپر موت کی غشی طاری ہو، ویسے ان کے اوپر موت کا خوف چھایا ہوا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا ہے یعنی اسلامی لشکر کا پلڑا پھر بھاری ہو جاتا ہے، کمزور ہوتے ہوتے پھر بھاری ہوتا ہے، تو جنگ جو ہے کروٹ لیتی رہتی تھوڑی تھوڑی دیر سے، جب پھر ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، سلق کہتے ہیں دست درازی کو، زبان درازی، ہاتھ بڑھانا زیادتی کے لیے، زبان بڑھانا زیادتی کے لیے، اس کو سلق بولتے ہیں عربی زبان۔ سلقوکم، تم پر زبان درازی کرتے ہیں، تم پر فقتیاں کستے ہیں، تمہیں تانا دیتے ہیں، وہ بھی تیز زبان سے۔ السنہ یہ لسان کی جمع ہے، ہدات تیز، تیز زبانوں سے تانا زنی کرتے ہیں، یعنی باتوں کے تیر و نشتر تمہاری طرف چلاتے رہتے ہیں۔ اشہۃً علی الخیر، پھر وہی لفظ اشہ کا آیا، زیادہ مال غنیمت کرنے کی لالچ میں، وہی شہی کے معنی لالچ بھی اور ہرس بھی، اور اس کے معنی بخل بھی، خرچ کرنے میں تو بخیل ہیں، مال بھی اور جان بھی، لیکن مال لینے میں حریص ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، ارے یہ تو ہم تھے جو تم فتح پا سکے اور اپنا جھنڈا لہرا سکے، یہ تو ہماری قربانیاں ہیں، یہ تو ہمارا تعاون ہے، یہ تو ہمارا کسبل تھا، یہ تو ہم تھے کہ جنگ کا پانسا پلٹ دیا، حالانکہ گئے نہیں ادھر۔ تو لائیے مال غنیمت میں سے ہم کو زیادہ حصہ دیجیے،
یہ اشہ اسی شہی کی جمع ہے، تو مال غنیمت کے لالے، یعنی جان دینے میں اور مال خرچ کرنے میں بخیل، اور مال غنیمت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ حریص، نماز پڑھنے والوں میں سب سے پیچھے، بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہے۔ یہ بہادر لوگ خوب ان کو کھولا جا رہا ہے، آئیں گے بھی تو آپ دیکھ لینا ایک دم پیچھے بیٹھے گے تاکہ سب سے پہلے باہر نکل جائے، اور جو کوئی آئے گا کہیں جاؤ جاؤ آگے جگہ خالی ہے، جائیے آپ آگے جگہ خالی ہے، تو آپ ہی کیوں نہیں چلے جاتے؟ کسی کو کہے کو بھی تم کو واچ مین کس نے بنایا؟ گیٹ کیپر کس نے آپ کو بنا دیا؟ اس گھر کا چوکی دار آپ کو کس نے بنا دیا؟ دربان کب سے آپ ہو گئے؟ بیٹھے ہو، جائیے جائیے آگے جگہ خالی، خود نہیں ہلیں گے وہاں سے، اس لیے کہ وہیں سے بس پڑھ کے نکل جائیں گے، گھڑی چھوٹ گئی تو بلا سے چھوٹ گئی، موبائل چھوٹ گیا بلا سے چھوٹ گیا، کوئی اور ضروری سامان چابی وغیرہ گر گئی اسکوٹر کی، کوئی بلا سے گر گئی پھر مل جائے گی، پاسپورٹ بھی رہ گیا تو جانے دیجئے، ہم تو نکل گئے۔ اتنی بے تابی لے کے خدا کے گھر میں آپ آتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ اگر یہاں تمہاری طبیعت نہیں لگتی ہے، آپ خدا کے واسطے مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری طبیعت لگے گی کہاں؟ پھر گلہ شکوہ کرتے ہو۔